پھر مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں یومیہ فرض کی۔ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ کی امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم سفر معراج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے امت کے لیے معراج کے تحفے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ثم فرضت علی صلواتی خامسین صلاۃ کلی یومی، پھر مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک تو 50 نمازیں ایک دن رات بھر میں فرض ہوئیں، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو بارگاہ رب العزت سے اس مقام پر شب معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عطا ہوئے۔ اس میں اولین صلاۃ ہے، یہ معراج میں فرض ہوئی، لہٰذا اس کے متعلق اولیاء کرام کا قول ہے الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر اسی روایت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ کی امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی، واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو 10 نمازیں معاف ہو گئیں، 40 رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی بات کہی اور آپ کو واپس بھیجا۔ پھر گئے تو 30 ہو گئیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کے بھیجنے پر پھر گئے تو 20 ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئیں، اور اس پر بھی حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اب 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے، 5 نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھاری ہوں گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ جا چکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اسی معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور میں نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ ایک دوسری متفق علیہ روایت کے آخر میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے مساوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ میں نے بقیہ حدیث کی ترجمانی اپنے الفاظ میں کر دی ہے، اب اس کے آخری حصے کا متن بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس متفق روایت کے علاوہ بھی واقعہ معراج کے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ دوسری روایات میں مذکور ہیں، لیکن اسناد کے اعتبار سے کسی دوسری روایات کا وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو اس روایات کا ہے۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ میں چند دوسری روایات کی روشنی میں عرض کر چکی ہوں کہ اس پورے سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا، گویا وقت کہیں روک دیا گیا اور پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک وقت پر پوری کائنات کو روک دیا گیا ہو اور کسی کے لیے بھی وقت بالکل نہ گزرا ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تو یہ سمجھ میں آتا ہے سب کے لیے وقت گزر رہا ہو، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نہ گزرے۔ تاہم یہ بات زیادہ قرین و قیاس ہے کہ اس پورے سفر کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو،
تو یہ وقت کی رفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی۔ واللہ عالم۔ اچھا جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اسی ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔